خواجہ محمد نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، چراغ چشت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام۔ تصوف کا اسلام کے ساتھ وہی تعلق ہے جو روح کا جسم کے ساتھ ہے، اور اگر یہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ، احسان، اخلاص اور لقائے رب کی شدید ترین خواہش کا دوسرا نام تصوف ہے، اور تصوف یا طریقت قطعاً شریعت سے کوئی علادہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا خلاصہ، نچوڑ اور ماحصل ہے۔ شریعت سنت ہر حال میں مقدم ہے، اور صوفی یا شیخ اپنے زمانے کا عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد اور عارف باللہ ہوتا ہے۔ علم اور شریعت و سنت پر استقامت کے بغیر فقر و ولایت کی راہ نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صفات کا ذکر ہے: کتاب و حکمت کی تعلیم، نفوس تزکیہ، یعنی تزکیہ ہی تصوف ہے، جس کا مقصد انسان کے اصلی مطلوب کی تلاش اور وہاں تک اس کی رسائی کا راستہ دکھانا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے دل میں محبت الہی پیدا کر کے اس کی مخلوق سے محبت و ہمدردی، غم گساری، رحم دلی اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ مبارک لوگ جنہوں نے تصوف کی شمع روشن کر کے اسلام کو روشنی بخشی ہے، اور وہ بے نفس مگر عظیم المرتبت مشائخ جنہوں نے اپنی فقر و درویشی، توکل، قناعت، صبر و شکر، خدمت خلق، عجز و انکساری، جود و سخا ایسے پاکیزہ کردار کے ذریعے اسلام کی آبیاری کی، ان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نامور بزرگ و معروف شیخ طریقت زبدۃ المشائخ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کا نام نامی نمایاں اور تابندہ و روشن ہے۔ عاشقاں خواجگاں چشت را، از قدم تا سر نشاں دیگر است۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لایا تھا، لیکن کچھ برس قیام کرنے کے بعد لاہور کی سیاسی فضا خراب ہونے کی وجہ سے یہ سارا خاندان بدایون منتقل ہو گیا۔ آپ کے جد امجد کا نام حضرت خواجہ علی بخاری اور نانا جان کا نام خواجہ عرب بخاری علیہ رحمہ تھا۔ روایات کے مطابق یہ دونوں بزرگ آپس میں بھائی تھے اور پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے۔ حضرت خواجہ علی کے بیٹے خواجہ احمد کا عقد اپنی چچا زاد زلیخا بنت عرب بخاری سے ہوا، جن کے بطن سے حضرت خواجہ نظام الدین پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد ہے اور نسباً بخاری سادات ہے۔ ابھی آپ 5 برس کے ہی تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے، چنانچہ والدہ نے انتہائی کٹھن اور نامساعد حالات میں آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے مولانا علاء الدین سے قدوری پڑھی، بعد ازاں علوم متداولہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دہلی تشریف لے جا کر مولانا شمس الدین سے حریری کے مقامات پڑھے، اور دہلی میں مولانا کمال الدین اور مولانا احمد تبریزی علیہ رحمہ سے حدیث پڑھی اور سند حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے فقہ، تفسیر، صرف و نحو اور منطق کی تعلیم بھی مختلف اساتذہ سے حاصل کی۔ چنانچہ 12 یا 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ جب آپ بدایون میں زیر تعلیم تھے تو وہیں ابو بکر نامی ایک شخص جس نے مولانا اصولی کو بتایا کہ میں نے ملتان میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، اور وہاں سے اجودن میں جا کر، یعنی موجودہ پاک پتن جا کر ایک مرد درویش اور عارف کامل کی زیارت کی ہے۔
اس کے بعد ابو بکر خیرات نے بڑی تفصیل سے فخر الاولیاء، رأس الاولیاء، رأس الاصفیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب اور ان کی خانقاہ مبارک کا خوبصورت روحانی نقشہ بیان کیا۔ ابو بکر خیرات کی گفتگو کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ محبت ہو گئی اور ہر وقت مشتاق کے زیارت رہنے لگے اور ہر وقت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے رہتے۔ بجز غوغائے عشق تو درون دل نمی یا بم، بجز سودائے وصل تو میان جان نمی دان، یعنی سوائے تمہارے عشق کی بات کے میرے دل میں اور کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی تمہاری ملاقات کے بغیر میری جان میں کچھ ہے۔ اسی طرح دہلی میں آپ کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور سالک ملا جو سارا دن کہتا تھا، یار یا پیر حاضر باش مادر پنا توئی روئیں، اے شیخ نگبانی کیجئے گا، ہم آپ کی پناہ میں ہی سفر کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس شخص سے اس پیر کے متعلق پوچھا تو اس نے حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات بیان کیے، جس سے آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوا۔ ادھر دہلی میں آپ کی حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی، جو بطور معلم کسی مدرسے میں تعینات تھے۔ شیخ متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے آپ کا روحانی رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ آپ حضرت شیخ متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے دہلی میں ان جیسا یاد خدا میں مستغرق کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔ اگرچہ ابھی تک پاک پتن کی حاضری میں آپ کی والدہ کا ذوف رکاوٹ تھا، لیکن حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کے طفیل آپ پر ایسا روحانی غلبہ ہوا کہ ایک روز اچانک اجودن کا یعنی پاک پتن کا سفر اختیار فرما لیا، اور کئی روز کی بھوک پیاس اور طویل سفر کے بعد جب آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے ساختہ عرض کیا، اشتیاق پائے بوسی عظیم غالب آمد ابو، یعنی آپ کے قدم بوسی کا شوق مدت سے غالب تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں شعر پڑھا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جان ہا خراب کردہ، یعنی آپ کے فراق کی آتش نے دل کو کباب کر رکھا ہے اور آپ کے شوق کے سیلاب نے جان کو ویران کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے چند روز کے قیام کرنے کے بعد حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت پہنایا اور فرمایا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ علم میں بھی ضرور مصروف رہنا، دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا، اور جس سے بھی قرض لو اسے ضرور واپس کرنا، اور انشاءاللہ تم کسی کے محتاج نہیں ہو۔ چنانچہ آپ کچھ عرصہ دہلی کے جنگلات میں مصروف عبادت اور ریاضت رہے۔ بعد میں غیاث پور دہلی میں تشریف لے آئے، جہاں لوگ کثیر تعداد میں حاضر خدمت رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے غیاث پور سے ترک سکونت کا ارادہ فرما لیا، لیکن عین وقت پر ایک درویش نے آپ سے کہا کہ حوصلہ مندی مخلوق سے جدا رہنے میں نہیں ہے، بلکہ مخلوق خدا میں رہ کر ہی اللہ کو یاد کیا جائے۔ درویش کی اس بات نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا اثر کیا کہ آپ نے کہیں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دہلی میں رہ کر ہی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ کا سب سے نمایاں پہلو خدمت خلق ہے۔ معروف محقق ڈاکٹر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں، غیاث پور قیام کا زمانہ بہت تنگ دستی اور غربت کا زمانہ تھا، بعض اوقات تین تین فاقے کرنے پڑتے تھے، لیکن استغنا کا عالم یہ کہ سلطان جلال الدین خلجی نے گاؤں پیش کرنا چاہا تو آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میرا اور ان سالکین کا خدا کارساز ہے۔ بعد کو جب فتوح کا دروازہ کھل گیا تو ہزاروں آدمی آپ کے لنگر سے کھانا کھاتے اور خود مسلسل روزہ رکھتے تھے، لیکن
سیری اس لیے نہیں کرتے تھے کہ شہر کے کچھ لوگ بھوکے سوئے رہے ہوں گے۔ خلق کی اس درد مندی نے انہیں اقلیم دل کا حکمران بنا دیا۔ کوئی شخص اپنی بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہوتا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کوئی سلطان کی بے التفاتی سے رنجیدہ خاطر ہوتا تو آپ کو عرض کرتا، دل میں کوئی خلش ہوتی تو بے اختیار غیاث پور کی طرف قدم اٹھنے لگتے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کا درد و غم سنتے، اس کے زخموں پر مرہم لگاتے اور بارگاہ الہی میں ایک تکلیف اپنے اوپر طاری کر کے دعا فرماتے۔ تاریخ فیروز شاہی کے حوالے سے پروفیسر نثار احمد فاروقی نے لکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ گنہگاروں سے توبہ کراتے تھے، اور آپ کے مرید ہونے کی شرم لوگوں کو اعلانیہ اور خفیہ گناہوں کے ارتکاب سے بچاتی تھی۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، ملازم سب نماز ادا کرتے تھے۔ شہر سے غیاث پور تک مختلف مقامات پر چبوترے بنائے گئے، کنویں کھدوائے گئے اور پانی سے بھرے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ ان چبوتروں اور چھپروں میں سے ہر ایک میں نفل نماز ادا کرنے والوں کا ہجوم رہتا تھا، اور تمام تر گفتگو نماز و قرآن کے متعلق ہوتی تھی۔ ایک دوسرے سے نماز کے متعلق دریافت کیا جاتا اور پوچھا جاتا کون کتنی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ یہ آپ کی تبلیغ اور تلقین کا ہی نتیجہ تھا کہ دھوکہ، جھوٹ، مکاری بالکل ختم ہو گئے تھے۔ لوگ اکثر سلوک و معرفت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ سلاطین، امراء، فقہاء، علماء، عوام، خواص، فقراء، مساکین سب کے لیے مرکز کشش بن گئی تھی۔ یہاں قلب و روح کا تزکیہ و تجلیہ بھی ہوتا تھا، سیرت و اخلاق کی اصلاح بھی کی جاتی تھی، احکام شریعت کی پاسداری کا درس بھی دیا جاتا، دکھ درد کے مارے ہوئے انسانوں کو تسکین اور تسلی بھی ملتی تھی، فقراء اور مساکین کے لیے کھانا اور کپڑا بھی فراہم ہوتا تھا۔ آپ کے پاس کثیر تعداد میں فتوحات آتی تھی، لیکن اکابر مشائخ کی طرح آپ کا بھی تما مکن، جمع مکن، منع مکن والا طریقہ ہوتا تھا، اور جو کچھ بھی آتا فوراً تقسیم فرما دیتے۔ آپ ہمیشہ خود معمولی لباس پہنتے اور امراء و سلاطین کی طرف سے آنے والے کپڑے محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کا معمول تھا کہ جمعہ کی صبح کو یا جمعرات کو نماز عشاء کے بعد خانقاہ کا سارا سامان نکلوا کر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ الغرض ہم جب بھی حضرت خواجہ محبوب الہی کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور آپ کی خانقاہ مبارک کی جھلک دیکھتے ہیں تو خلافت راشدہ جیسے حسین عہد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام کی تاریخ میں انسانی ہمدردی کے اعتبار سے حضرت خواجہ محبوب الہی کی ذات مبارک فقید المثال ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و رافت کی وہ عظیم مثالیں قائم کی ہیں جو حیران کن ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ لوگ برسر ممبر آپ کے متعلق ناشائستہ کلمات کہتے ہیں، ہم اسے برداشت نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا، تم بھی سب کو معاف کر دو۔ آپ شریعت و سنت پر بڑے مستقل مزاج تھے، کبھی کوئی کام خلاف شریعت آپ سے واقع نہیں ہوا۔ آپ کی اصل ولایت و کرامت بھی یہی ہے کہ آپ شریعت کے بڑے سختی سے عامل تھے، اور آپ کی خانقاہ کا نصاب بھی انہی بنیادوں پر تھا۔ آپ کی محفل میں چند روز رہنے والا بھی مرد کامل بن کے نکلتا تھا۔ آپ کے ملفوظات کا مجموعہ فوائد الفواد بر صغیر کے ملفوظات میں سے شریعت و سنت کے اعتبار سے سر فہرست ہے، جس میں انتہائی قیمتی اور عارفانہ عالمانہ باتیں ہیں، جبکہ آپ کے کثیر خلفاء میں سے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ، حضرت مولانا حسام الدین ملتانی، مولانا فخر الدین، مولانا وجیہ الدین یوسف، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا شمس الدین یحییٰ، شیخ برہان الدین، خواجہ امیر حسن اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ زیادہ معروف ہیں۔ کئی ماہ تک بیمار رہنے کے بعد 725 ہجری میں صبح کے وقت آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ شیخ الاسلام والمسلمین ابو الفتح حضرت شاہ رکن عالم شاہ رکن الدین
سہروردی رحمتullah علیہ اس وقت آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، چنانچہ آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں بھی حضرت شیخ محبوب الہی رحمتullah علیہ کو حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی اور حضرت شیخ نصیر الدین چراغ رحمتullah علیہ نے اتارا اور آپ کی تبرکات بھی ساتھ رکھ دیے گئے۔ بنا کردن خوش رسم بہا کو خوں غلطی دن، خدا رحمت کندا این عاشقاں پاک تینت را۔